جی السلام علیکم سسٹر. میں نے اپنے خواب ایک دو ہی پہلے بیان کیے ہیں، تو میں اس لیے بھی بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر میں خدا نہ خواستہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی میں نے ان کو لکھا ہوا، تو اور میں نے بیان بھی صرف یہیں پہ کیا ہے. میں نے اگر اپنوں میں کبھی میں نے اس کو بیان نہیں کیا، ان خوابوں کو نا. اب ریسنٹلی جو مجھے خواب آیا تھا کہ میں سوئی تھی ایسے نا، تو درود پاک میں خیر پڑھ ہی رہی تھی، کیونکہ میں اکثر وضو سے ہی ہوتی ہوں. تو مجھے خواب اس طرح سے کہ میں روزہ اطہر کی جانب کے سامنے کھڑی ہوں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ مجھے کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے آواز آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا روتے ہوئے یا پریشانی میں کہہ رہی ہوں مجھے تو کوئی دعا بھی نہیں آتی، مجھے صرف درود پاک آتا ہے. تو بس وہ درود پاک میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تو وہی درود پاک پڑھتے پڑھتے نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں سوئے اٹھ کے بھی درود پاک ہی پڑھ رہی ہوں. بس یہ خواب میں نے دیکھی، لیکن میں نے بڑی واضح خواب دیکھی. یہ خواب ابھی ریسنٹلی کیا ہے جو میں یہ بیان کی ہے. اس سے پہلے مجھے ایک خواب آئی ہے. یہ خواب بہت ہی ضروری ہے. یہ میرا لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ شاید اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ میں خود اس مرض میں مبتلا تھی. مجھے تھوڑا سا ایشو تھا میری کچھ اپنوں کی اس طرح سے حالات و واقعات کی وجہ سے، جو بھی زندگی میں ٹینشن ہے. میرے رونے سے نا آنکھیں تھوڑی سی کافی نظر میری خراب ہو چکی تھی. پھر اس دوران یہ ہوا کہ میرا قرآن پاک تھا چھوٹے حروف والا، اس سے مجھے بڑی محبت ہے. وہ قرآن پاک نا کسی نے گفٹ کیا تھا، باہر سعودی عرب سے آئے تھے وہ قرآن. وہی قرآن پاک وہاں مدینہ میں مکہ میں بھی موجود ہے. میں اس پہ پڑھا کرتی تھی. اس پہ یہ تھا کہ میں تیز تیز پڑھا کرتی تھی، لیکن پھر اس دوران یہ ہوا کہ مجھے ضرورت پڑی کہ میں قرآن پاک بڑے حروف والا پڑھوں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. خیر میں نے وہ قرآن پاک پھر دوسرا قرآن پاک میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس رمضان میں میں نے بڑا والا قرآن پاک پڑھا. اچھا، اسی دوران مجھے خواب آئی کہ میری نظر جو خراب ہے، میں نے اس کے لیے کافی اس طرح سے وہ کی ہے. میں ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں ہربلسٹ بن چکی ہوں. میں آیورویدک ہربلسٹ ہوں. اس وقت ایک دور تھا کہ میں بہت بیمار رہا کرتی تھی، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ دوائی کے پیسے ہوتے تھے. تو پھر اس طرح سے ایک اللہ کے بندے نے مجھے یہ مزاج کے حساب سے جو خوراک سے جو علاج کیا جاتا ہے جڑی بوٹیوں سے، یہ مجھے سکھا دیا. وہ سمجھ لیں مجھے کیا سکھایا. اب اس وقت لوگ بھی میرے سے دوائی لیتے ہیں، اور بے اولادی کی جو دوائی ہے وہ میری بڑی مشہور ہے، بے اولادی کی. وہ خیر اس خواب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں. خواب مجھے یہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں شیشے کی پلیٹ پہ رکھا ہوا ہے اس سرمہ عصمت سرمہ. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مدینہ منورہ جب عمرہ کے لیے گئی، وہاں سے بھی حضرت جو حمزہ جو 70 شہید جہاں پہ ان کا مزار ہے، وہاں پہ احد کے پہاڑ کے قریب وہاں پہ ایک عورت سیل کر رہی تھی. میں وہاں سے لے کے آئی تھی عصمت سرمہ. وہ میرے پاس تھا، مجھے بھولا تو نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ میں لگاؤں، کیونکہ میں اسے بڑا نایاب سمجھتی تھی. میں کبھی بھی ختم نہ ہو جائے. خیر مجھے خواب میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے کی پلیٹ میں وہ عصمت سرمہ رکھا ہوا ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہ اگر سرمہ عصمت آنکھوں میں لگایا جائے. انہوں نے ڈائریکٹ مجھے مخاطب نہیں کیا، شاید اپنی سب امت کو مخاطب کر کے یہ بتایا ہوگا کہ اگر عصمت سرمہ آنکھوں میں لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. اور الحمدللہ میں نے اسی دن عصمت سرمہ نکال کے چھوٹی والی سرمہ داری میں نے ڈال کے میں نے باقاعدہ اپنے ساتھ پاس رکھا کہ میں اس کو لگایا کروں گی. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اسے دن میں 2 دفعہ کبھی 3 دفعہ بھی میں لگا کے نا. اب اس وقت وہی ہے کہ وہی والا پرانا قرآن پاک جو تھا چھوٹے حروف والا، وہ میں اب دوبارہ سے پڑھنے لگی اینک کے بغیر. پہلے اینک کے ساتھ بھی مجھے نا اس میں مشکل ہوتی تھی پڑھتے ہوئے نا. ٹھیک ہے، الحمدللہ میری اس سے نظر اس حد تک ٹھیک ہو چکی ہے. یہ پیغام میرا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی نظر تھوڑی سی خراب ہے، وہ اپنی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو عصمت سرمہ کا ایک جو تجربہ ہے وہ بھی کو آنکھوں دیکھا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا خواب میں نے وہی کیا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں اللہ توکل رہنے والی عورت ہوں. میں لوگوں پہ جو علاج کے لیے بہت کم وہ کہتی ہوں فریاد. میں صرف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا نا وہ کرتی ہوں.
میں نے کبھی کسی سے مدد مانگنے کے لیے نہ یہ نہیں کیا، خود اپنے طور پہ علاج کرتی ہوں جو میں نے سیکھا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو چیز ہے، میں نے پھر طب نبوی بھی میں نے ساری پڑھی ہے، ساری میں نے سیکھی ہے، اس سے بھی میں لوگوں کا علاج کرتی ہوں۔ لیکن کیونکہ میں نے طب نبوی کو میں نے ہمیشہ سے اپنے علم میں رکھا علاج کے لیے، شاید اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ بتایا۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ جن کی نظر خراب ہے وہ لازمی یہ کریں۔ اور یہ خواب مجھے 2020 میں تقریباً ذوالحج کے مہینے میں آیا تھا۔ یہ خواب بہت اسپیشل خواب ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں درود پاک کا سفر کا یہ پہلا خواب ہے تو جو میں بیان کر رہی ہوں۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں خواب میں میں تھوڑی سی ان کے قدموں میں بیٹھی ہوں اور وہ اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑے سے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تشریف فرمایا۔ میں نے کہا میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاندی کی تسبیح دے رہے ہیں، چاندی کی تسبیح دے کے مجھے صرف یہ الفاظ کہتے ہیں ہمیں تسبیح چاہیے۔ شاید تسبیح سے مراد ان کی یہ ہے کہ درود پاک جو میں پڑھا کرتی تھی، تسبیح وہ مجھے پکڑا رہے ہیں، چاندی کی تسبیح ہے۔ یہ میں نے دیکھا کہ وہ چاندی کی سلور کی تسبیح جو پرانی تسبیح ہے، اور بہت حیرت کی بات ہے اسی طرح کی سیم تسبیحات جو ہے میں نے دیکھا ہے نیٹ پہ کئی جگہ سیل بھی ہو رہی ہیں چاندی کی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں چاندی کے تھے، لیکن ابھی تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ میں وہ خریدوں، تو خیر مجھے خواب میں مل چکی ہے تو میرے لیے یہی باعث ہے وہ ہے مسرت۔ وہ میں جب نبی پاک نے پکڑائی ہے تو میں نے واضح طور پر ان کے کپڑے دیکھے، ان کے کپڑے وہی کپڑے ہیں جو افغانستان میں لوگوں نے بڑے بڑے جبے اور وہ پہنے تھے کیمل کلر کے، سکن اور کیمل کلر کے جو تھے وہ مجھے بڑی واضح طور پر میں نے خواب میں دیکھے ہیں۔ میں نے اب تک خواب میں 2 لباس ان جو ہستیوں سے ریلیٹڈ دیکھے، ایک حضرت حمزہ کا لباس سونے اور چاندی سے بنا ہوا، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا خواب کا لباس جو ہے نا وہ میں نے خود دیکھا۔ دونوں کا ایک ہی لباس ہے، ایک ہی طرح سے کھلے کھلے کرتے وہ پہنے ہوئے، اور جو ان کے کرتوں کا جو کپڑا ہے وہ بہت عمدہ کپڑا ہے، بہت خوبصورت سا کپڑا ہے۔ سکن کلر مجھے سکن کلر ویسے بھی کیمل کلر بہت پسند ہے مجھے۔ اچھا یہ میں نے دیکھا، اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں جی ہمیں تسبیح ہی چاہیے آپ سے نا۔ پھر اس دوران یہ ہوا میں 500 درود پاک پڑھا کرتی تھی، درود حبیب پڑھتی ہوں میں نا۔ اس دوران میں 500 جب درود پاک پڑھا کرتی تھی، اس خواب کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ مجھے خواب اس کی درود پاک کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ پھر میں نے درود پاک کی تعداد بڑھا کے میں نے 500 سے 1000 کیا، وہ پڑھتی رہی۔ اب الحمدللہ میرا کوئی 10 لاکھ سے اوپر درود پاک گیا ہے۔ پڑھ تو میں کافی دیر سے رہی ہوں، لیکن یہ جو میں نے قافلہ میں جمع کرنا شروع کی وہی ہے، اس سے پہلے میں 20-25 سال سے جو پڑھ رہی ہوں وہ میں نے ایڈ نہیں کیا۔ یہ الحمدللہ یہ مجھے خواب جو آئی تھی اس میں ایک یہ بھی ایک ہوا ہے کہ میں جب خواب درود حبیب پڑھتی تھی، درود حبیب درود پاک، مجھے لوگ اکثر کہتے تھے یہ درود پڑھا کریں، درود ابراہیم پڑھا کریں، لیکن یہ میری زبان پہ چڑھا ہوتا۔ ہمارے ایک ہمسائے بھی تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے 1 کروڑ درود پاک پڑھا تھا اور ان کو بھی زیارت نبوی ہوئی تھی، شاید انہیں سے متاثر ہو کے میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس درود پاک کی وجہ سے جب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی میں نے خواب میں دیکھا تو اس کا یہ مجھے پتہ چلا کہ درود حبیب پڑھنا ہر بات سے یعنی کہ صحیح مجھے ثابت ہوا ہے، کیونکہ میں نے وہ خواب پہ بھی اس میں درود پاک ہے اور اولاد پہ بھی ہے، آل پہ بھی ہے، تو اس لیے پھر وہ اس بات پہ میں پابند پکی ہوگی کہ میں یہ درود پاک ہی میں پڑھنا میرے لیے صحیح۔ لیکن اب خیر 3-4 میں درود پاک پڑھتی ہوں، درود خسری بھی پڑھتی ہوں، درود حبیب بھی پڑھتی ہوں، اور ایک چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم، اور ایک پڑھتی ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ پڑھتی ہوں، اور اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، یہ درود پاک پڑھتی ہوں، اور بھی جو مجھے ذہن میں آ جائے وہ میں پڑھتی ہوں ساتھ، لیکن درود حبیب میرا جو ہے نا وہ لازمی میرے کا حصہ ہے۔ ایک اور میں بیان کرنا چاہتی ہوں، یہ خواب ہے یا جو بھی آپ کہہ سکتی ہیں، میں کافی پریشان تھی، میری زندگی کے معاملات اس طرح کے رہے کہ میری قسمت میں کچھ ایسی تکلیف تھی جو مجھے ملی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ملی۔ تو میں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میں پتہ نہیں کیسی انسان ہوں
تو جس کے ساتھ اتنی مشکلات پیش آئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آواز آئی ہے، میں نے دیکھا کچھ نہیں، آواز آئی ہے۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میرا نام کیوں نہیں شازیہ ہے، میرے نبی پاک کہہ رہے ہیں شازیہ ہماری بیٹی ہے۔ اور یہ میں نے تین دفعہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جب بھی میں کوئی پریشانی میں مشکل میں ہوتی ہوں تو مجھے یہ خواب آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شازیہ ہماری بیٹی ہے۔ صرف میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب سے مجھے بڑی ڈھارس ملی، میری پریشانی دور ہوئی، اور مجھے یہ فیل ہوا جو میرے اپنوں نے مجھے دھتکارا ہے تو مجھے یہاں سے فیل ہوا کہ میں غلط نہیں تھی، میں صحیح تھی اپنے طور پہ۔ 2010 میں تقریباً میں نے عاجل قرآن کے توسط سے ایک اعتکاف ہوا کرتا تھا عورتوں کا، میں اس پہ بیٹھی تھی تو وہاں پہ شاپنگ کے دوران کچھ کافی اسلامی جو چیزیں ہوتی تھیں لائبریری سے شاپنگ کے دوران میں نالین پاک خریدا، وہاں سے نالین پاک جو میں نے خریدا وہ بالکل ایسا تھا جیسے بالکل سونے سے بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ ایکچولی اس وقت وہ میرے پاس مسنگ ہے، میں ورنہ ضرور تصویر شیئر کرتی۔ وہ نالین پاک میرے سے کافی لوگوں نے لے کے اس کو چوما، اپنی آنکھوں کو لگایا، یہ یعنی کہ میرا پرسنل واقعہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اچھا وہ نالین پاک کو رکھ کے میں نے ایک ڈبیا میں، چھوٹی سی ڈبیا میں بند تھا، میں سو گئی۔ صبح کے ٹائم جب ہم افطاری کے لیے، سحری کے لیے جب ہم دوبارہ اٹھے وہیں پہ اعتکاف کے دوران، میں نے پھر دوبارہ سے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس نالین پاک کو دوبارہ دیکھوں۔ اب الحمدللہ یہ بات مجھے نہیں پتا یہ اللہ کا کرم ہے یا ایک سمجھ لے کہ ایک کرامت ہے یا کیا ہے۔ اس نالین پاک کے نیچے ایک روٹی کا ٹکڑا ملا مجھے جس پر محمد لکھا ہوا، وہ ٹکڑا روٹی کا غیب سے مجھے اس طرح سے اس میں ملا ہے، یہ میرا ہے، اس میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کسی نے رکھا ہے یا کیسے، لیکن وہ کیونکہ وہ لوک میں تھا، وہ لوک میں پورا تھا میرا سامان، اس صرف میرے پاس اس کی کیز تھی، چابی، اور آج تک مجھے یہ ایسے پتہ نہیں چلا، لیکن کیونکہ اس میں محمد لکھا ہوا تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کا ایک کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے میرے پہ نا یہ۔ لیکن اس دوران یہ ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی نے شرارت سے یا کیسے کسی نے نا، یا گھر میں کہیں میں نے اپنے بہت سنبھال کے اس کو رکھا ہے تو کسی نے میرے سے لے لیا ہے، تو یہ مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا۔ تو لیکن یہ ایک وہ ہے، ایک سچا ایک وہ ہے چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ بھی شاید درود پاک کی برکت سے ہے۔ اور میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ جاب لیس تھا، یہاں پہ جاب وغیرہ نہیں ملتی تھی اس کو، کچھ دنوں سے ایسا ہونا شروع ہوا، میں جب بھی اس کا پراٹھا بناتی تھی اس پر محمد لکھا ہوتا تھا۔ پھر ایک میں نے اس گروپ میں میں نے وہ تصویر سینڈ بھی کی تھی، کافی چھوٹے لفظوں میں، یعنی کہ محمد کافی جگہ پہ لکھا، لیکن ایک تصویر میں ایسا تھا کہ پورے پراٹھے پہ ایک ہی محمد بہت بڑے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ایک دن میں نے اس میں ایک پراٹھا بنایا تو نیچے کی سائڈ پہ اللہ لکھا ہوا تھا اور اوپر محمد لکھا ہوا تھا، اور الحمدللہ اس یہ پراٹھے کے ساتھ ہی ہمیشہ میرا ایکسپیرینس ہوتا تھا، وہی چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ تو اس طرح ایسا ہوا کہ اس کا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا، الحمدللہ وہ کچھ دنوں میں باہر جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم درود پاک بھیجتے ہیں یہ اس کا کرم ہے، میں یہی سمجھتی ہوں۔ اور شاید وہ روٹیوں پراٹھوں پہ جو محمد اور اللہ لکھا ہوتا تھا وہ اس بات کی وہ تھی، یہ خوشی میں جو مجھے ایک ملے کہ شاید اس کے بعد ایک مجھے گڈ نیوز ملنے والی ہے، تو یہ الحمدللہ میرے لیے بڑی بات سعادت کی بات ہے۔ تو میں ایک دوائی سیل کرتی ہوں بے اولادی کی، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں ہربلسٹ بن چکی ہوں، میں اب باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتی۔ ایک ٹائم تھا میں خود علاج کے لیے وہ تڑپتی تھی کہ میں کوئی علاج، میرے 2-3 مجھے پرابلم تھی تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوتے تھے جب تک میں ڈاکٹر سے اٹیچ رہی۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بالکل ایک سائڈ پہ کر کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا کوئی علاج سکھا دے کہ میں جو خود کر سکوں، مجھے ڈاکٹر کی منتیں نہ کرنی پڑے، نہ ہی میرے پاس پیسے ہوتے ہیں اتنے۔ اب الحمدللہ میں نے خیر سارا وہ سیکھا، پھر میں نے بہت سارے میڈیسن جو ہے نا وہ بیچنا شروع کی، لوگوں کو صدقے کے طور پہ بھی دینا شروع کی، اور الحمدللہ بے اولادی کی میڈیسن اس طرح کی ہے، کئی لوگوں کو، ایک عورت کو میں نے دی 17 سال کے ہو چکے ہوئے تھے، اس میں 8 بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں نے صرف 1 ہفتے کی میڈیسن اس کو دی، اس کا ماشاءاللہ سے 3-4 سال کا بیٹا ہے۔ اور اس دوران میں نے بہت سارے لوگوں کو جن کے 8 سال 10 سال 5 سال بہت سارے
سال کو سوچا کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. میری میڈیسن سے 1 ہفتہ 15 دن کے میڈیسن سے اولاد ان کو ہوئی. یہ وقت میں مصروف رہتی ہوں فیملی میں، کیونکہ تو مجھے بابا جی نے میں نے مشورہ کیا کہ میں یہ دوائی میں نہیں دوں گی لوگوں کو نا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مجھے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو پھر بابا جی نے مجھے یہ کہا کہ نہیں، یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ نے اس کو ہمیشہ رکھنا، چاہے آپ اس کو سیل کریں چاہے صدقے کے طور پہ فری دیں، لیکن آپ نے لوگوں کو میڈیسن یہ دینی ہے. کیونکہ اس میں ایک ایفرٹ بھی لگتی ہے، مجھے بنوانی پڑتی ہے، پھر مجھے سارا وہ ہر چیز کرنی پڑتی ہے. تو میں آپ کے گروپ کے توسط سے یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ جو بے اولاد حضرات ہیں جن کی رپورٹ کلیئر ہے، اگر وہ میری بے اولادی کی میڈیسن لینا چاہتے تو الحمدللہ یہ میڈیسن اب بھی دے رہی ہوں. اب ریسنٹلی میں نے ایک عورت کی تھی، اس کی بیٹی 5 سال کی تھی، وہ کچھ کیونکہ کافی غریب عورت تھی، میرے گھر اس کا آنا جانا تھا، میں نے اسے خود ہی اپنے طور پہ میں نے میڈیسن دی. میں نے کہا کہ آپ یہ کھائیں، تو وہ کہتی نہیں میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مشکل ہے، آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے. اس سے بھی میں نے صرف 15 دن کی میڈیسن دی تو الحمدللہ اس کو بھی ہونے والا اسی منتھ ہو گیا. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے جو اس میڈیسن کے میں ہے. اور میں لوگوں کو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ یہ میڈیسن میرے سے لے سکتی ہے. یہ خواب اس طرح سے ہے کہ کرونا کے دنوں میں جب کافی ایشوز تھے لوگوں کو، اس دوران مجھے خواب آئی کہ مجھے خواب میں کوئی کسی مرد کی آواز آئی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کھجور کو پانی میں بوائل کر کے اس کا قہوہ سا بنا کے کھجور سمیت کھایا جائے تو کرونا سے نجات حاصل ہوتی ہے، کرونا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ مجھے کرونا کے دنوں میں یہ خواب آئی تھی. اب سمجھ لیں یہ بھی طب نبوی سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ بھی الحمدللہ اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کہ انہوں نے علاج کے لیے مجھے یہ چیز مجھے عنایت کی. میری بھابھی نے کرونا کے دنوں میں پیسے جمع کروائے تھے عمرے کے، تو اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس کا کام رک گیا تھا، اور پیسے جمع کروا کے اس نے واپس لے لیے تھے. پھر اس دوران 2-3 سال گزر گئے تو وہ کیونکہ نہیں جا سکی تھی، تو مجھے خواب آئی کہ مدینہ میں جب میں نے عمرہ کیا تو 26 نمبر گیٹ پہ ایک روٹی کا دسترخوان لگتا ہے، وہاں سے ہم کھانا کھانے جایا کرتے تھے. کیونکہ میں رمضان میں عمرہ کرنے گئی تھی تو رات کو سحری کے ٹائم وہ کھلایا کرتے تھے. تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری بھابھی ہیں، تو میری بھابھی مجھے کہہ رہی ہے کہ نا آؤ 26 نمبر گیٹ پہ کھانا کھانے چلتے ہیں. تو میں بھی اس کو کہتی ہوں ہاں چلتے ہیں. بس اتنی میں نے خواب دیکھی تو میں نے اپنی بھابھی کو بتائی کہ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ عمرہ کرنے جاؤ گی، کیونکہ میں نے خواب میں ایسے ہی دیکھا ہے. میری بھابھی ماشاءاللہ بڑی اچھی عورت ہے. تو جب میں نے خواب اس کو بتائی، ٹھیک اس کے 1 سے 2 ماہ بعد میری بھابھی نا عمرے پہ یعنی کہ ایگزیکٹ چلی گئی تھی. الحمدللہ یہ بڑی اچھی خواب تھی. تو اگر میں نے اللہ کا کرم ہے کہ میں کسی کے بارے میں بھی جو خواب دیکھوں تو وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے. پہلے ویسے کافی لوگ میری خوابوں کا مذاق اس لیے بھی اڑاتے ہیں کہ میں اس طرح سے نا اکثر مجھے خوابیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا تو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. لیکن میں خواب زیادہ تر انہیں لوگوں پہ بیان کرتی ہوں جو میرے اپنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکرین کے اوپر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے یہ ان بہن کی پرمیشن کے ساتھ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے. جو بے اولادی کے لیے میڈیسن لینا چاہتے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سسٹر سے. اللہ حافظ.